مل گیا ہے، ایسی کتاب مل گئی ہے کہ جو فصیح و بلیغ ہے اور نہایت فصیح و بلیغ ہے. اس کے آگے بڑے سے بڑے عرب فصحا بلغا سب کے سب عاجز ہو جائیں گے. مجھے ایک ایسی کتاب میسر آ گئی ہے. تو حضور اتنے مطمئن تھے کہ آپ کو لگ رہا تھا کہ اب تو کافر جتنے ہیں سب ایمان لے آئیں گے، سب ایمان لے آئیں گے. قرآن سنیں گے، اللہ کا فرمان، ڈائریکٹ رب کا کلام سنیں گے تو یقیناً اقرار کر بیٹھیں گے اور کلمہ توحید اور رسالت کا اقرار کریں گے. حضور کو بڑا اطمینان تھا. اب حضور نے کفار مکہ پر قرآن پیش کیا. جب قرآن پیش کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عاجز یقیناً آئے. اگر عاجز نہ آتے تو قرآن کا چیلنج قبول نہ کرتے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں کچھ بھی شک ہے اس پر جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک ہی صورت لے کر آؤ اس کی طرح، ایک ہی صورت لے آؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کو چھوڑ کر جتنے چاہو اتنے سپورٹر لے لو، اللہ کو چھوڑ کر بڑے سے بڑے سائنسدانوں کو، فصحاء و بلغاء کو، عقل مندوں کو، ذی فہموں کو، جناب والا دانشوروں کو، سب کو بلا لاؤ. فَأْتُوا بِسُورَةٍ، نکرہ لگا ہوا، تنوین نکرہ عموم کا فائدہ دیتی ہے. چھوٹی سی چھوٹی لے آؤ، چھوٹی سی چھوٹی لے آؤ. بِسُورَةٍ، کوئی چھوٹی سی صورت لے آؤ جو اس صورت کی طرح ہو، اس قرآن کی ایک صورت کی طرح ہو، وہ لے آؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے علاوہ سب کو جمع کر لو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. 1400 صدیاں گزر گئیں، 15ویں صدی آنے والی ہے، کوئی ایک صورت بھی اس قرآن کے مقابل نہ لا سکا. یہ ہے اس کے سچ ہونے کی اور حق ہونے کی دلیل. اور جنہوں نے کوششیں کی، پھاڑتے رہے، پنے پھاڑتے رہے اور کہتے رہے، خود لکھا اپنا کلام اور خود ہی پسند نہیں آیا، پھاڑ دیے. کہ یہ قرآن کے مقابل کیسے ہو سکتا ہے، ہم لوگوں کو کیا سنائیں گے. عاجز تو تھے، حیرت میں آتے تھے. اور روایتوں میں آیا جناب من کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راتوں میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے تو کفار مکہ آپ کے حجرہ شریف کے قریب کان لگا کر کے قرآن کی تلاوت سنا کرتے تھے. مجھے یاد پڑتا ہے ایک مرتبہ، بہت قدیم مطالعہ ہے، عتبہ جو آپ کا بہت بڑا دشمن تھا، عتبہ، وہ رات میں اسے نیند نہیں آ رہی تھی تو بے قراری میں گھر سے باہر نکلا اور کہا کیسے مجھے چین آئے، کیسے چین آئے، کیسے چین آئے. پھر یاد آیا، ارے وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہترین کلام پڑھتے ہیں، چلو اسے سنا جائے. عتبہ دوڑتا ہوا آیا اور حجرہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کان لگا کر بیٹھ گیا. لیکن جب بیٹھا تو اس نے محسوس کیا کہ اس کے پاس کوئی اور بھی بیٹھا ہوا ہے جو کان لگائے ہوا ہے. ایمان تازہ ہو جائے گا. شاید یہ روایت آپ نے کبھی نہ سنی ہو. کان لگائے ہوئے کوئی دوسرا بھی بیٹھا ہوا ہے. عتبہ نے جب، پہلے تاریک راتیں ہوتی تھیں اور اس طرح لائٹ کا انتظام نہیں تھا، عتبہ نے جب گہری نگاہوں سے دیکھا تو کہا ابو جہل ہے جو بیٹھا ہوا ہے، کان لگا کر سن رہا ہے. ابو جہل ہے. عتبہ نے کہا رے سب سے بڑا دشمن ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور تو اور کان لگا کے سن رہا ہے، کیا سبب ہے، کیا وجہ ہے؟ کہا دیکھ تو اپنا ہی ہے اور دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے آخر کار. چونکہ تو ہمارے دشمن کا دشمن ہے تو تو ہمارا دوست ہے. تجھے بتا دیتا ہوں، محمد جو بات کرتا ہے بہت میٹھی بات کرتا ہے. سرداری کا خوف ہے ہمیں کہ لوگ ہمارے ماتحت نہ رہیں گے. ہمیں یہ خوف ہے کہ کہیں ہماری سرداری ختم نہ ہو جائے، لوگ ہمارے آگے جھکنا بند نہ کر دیں. اگر یہ سرداری کا خوف نہ ہوتا تو بوانگ دہل ابو جہل بھی یہ کہتا ہوتا کہ محمد جو لے کر آئے ہیں وہ بھی سچا ہے، جو کہتے ہیں وہ بھی سچا ہے. لے کر آئے ہیں وہ بھی سچا ہے اور جو باتیں بتاتے ہیں وہ بھی سچی ہیں. یہ ہوتا ہے حق جس کا غیر بھی اعتراف کرے. تو عاجز تو تھے پیارے اسلام بھائیو.
لیکن بغض و عناد تھا، ہٹ درمی تھی، اور آخر کار یہ سمجھ لے کہ نوشتے ازلی ان کے لیے یہ تھا کہ وہ ایماندار نہیں ہوں گے، ان کے لیے لکھا ہوا یہی تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو جنتی لکھ دیتا ہے، حالانکہ پوری زندگی وہ دوزخ کے عمل کرتے ہیں، پوری زندگی دوزخ کے عمل کرتے ہیں، اور اتنے برے عمل کرتے رہتے ہیں کہ ان کے اور دوزخ کے درمیان صرف ایک بالشت کا فاصلہ ہوتا ہے، لیکن تقدیر کا لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے، توبہ کرتے ہیں، جنت کے کام شروع کر دیتے ہیں، جنت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ اس کے برخلاف وہ ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے جہنم میں لکھ دیا ہے، درا حالانکہ پوری زندگی جنت کے کام کرتے ہیں، پوری زندگی، حتیٰ کہ ان کے اور جنت کے درمیان، حضور کی حدیث بتا رہا ہوں، کوئی قصے کہانی والی بات نہیں ہے، ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، بالآخر تقدیر کا لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے، پلٹ جاتے ہیں، برے کام کرنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ جہنم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ حدیث اس لحاظ سے بھی ہمارے لیے نصیحت ہے کہ کسی بھی نیک کو یہ نہ گمان نہ کرنا چاہیے کہ ہم نیکوکار ہیں، اس لیے کہ نیک کون ہے برا کون ہے اس کا فیصلہ تمہارا خاتمہ کرے گا۔ جس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا وہی نیک ہے، اور جس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا وہ اگرچہ پوری زندگی سجدوں میں بھی رہا ہو لیکن وہ نیک نہیں۔ تو ان کی قسمت ہی میں نہیں تھا، تو حضور نے جب ان پر پیش کیا قرآن، انہوں نے جھٹلا دیا۔ اب قلب اقدس پر اس قدر آپ کو شکن ہوئی اور اس قدر آپ کو ورم ہوا، تکلیف ہوئی، یار میں نے تو سوچا تھا کہ یہ ایمان لے آئیں گے، یہ اس کلام کو سننے کے بعد فوراً اقرار کریں گے، لیکن نہیں کیا۔ تو اپنے محبوب کی تسکین کے لیے رب نے قرآن میں آیت نازل فرمائی، فرمایا بل عجبت ویسخرون، آپ تعجب کرتے ہیں یہ ہنستے ہیں، وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، آپ جب سمجھاتے تو سمجھتے نہیں، وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ، اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو ٹھٹا کرتے ہیں، کوئی معجزہ دیکھتے ہیں، کوئی علامت دیکھتے ہیں، کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو ٹھٹا کرتے ہیں، وَقَالُوا، اور کہتے ہیں، إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ جو تم معجزے دکھا رہے ہو کھلا ہوا جادو ہے۔ یہ تھا پیچھے سے ربط، اب یہاں سے درس قرآن شروع ہوتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں وہ کہ یہ سب کھلا جادو ہے، اور کیا کہتے ہیں، کیونکہ قیامت کے تو انکاری تھے نا، بنیادی جس چیز کا یہ انکار کرتے تھے وہ تھی قیامت، ان کے دماغ میں نہیں آتی تھی، مرنے کے بعد انسان زندہ کیسے ہوگا؟ تو وہی پھر سے کہتے کہ اَإِذَا مِتْنَا، کیا ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور ہم مٹی ہو جائیں گے، مر کر سل گڑ جائیں گے، بالآخر ہماری ہڈیاں تک ختم ہو جائیں گی اور ہم مٹی ہو جائیں گے، وَعِظَامًا، یا پھر ہمارے جسموں سے گوشت ختم ہو جائے گا، کھالیں سڑ جائیں گی اور ہماری صرف ہڈیاں باقی رہ جائیں گی، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا پھر ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اور یہ سب جو سوال ہیں یہ استفہام انکاری ہیں مولانا، یہ استفہام انکاری ہیں، اس میں وہ انکار کر رہے ہیں اس طرح کے سوال کے ذریعے سے، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، انسان مٹی ہونے کے بعد کہاں دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے؟ میں نے درس قرآن میں پیچھے بتا دیا ہے کہ جس نے مٹی سے پیدا کیا ہے، مٹی میں ملانے کے بعد دوبارہ مٹی سے زندہ کیسے نہیں جانتا؟ وہ اسی نے مٹی سے تو پیدا کیا ہے، ہمیں مٹی میں ملا کر دوبارہ مٹی سے پیدا کرنا بھی کی وہ قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ کہے، اور پھر بولے ٹھیک ہے چلو اگر ہم یہ مان لیں، أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، ہمارے وہ باپ دادا جو ہم سے پہلے گزر گئے ان کی قبروں کے نشان بھی ختم ہو گئے، اب کوئی شناخت بھی نہیں کر پاتا کہ کہاں ہے فرعون، کہاں ہے شداد، کہاں ہے نمرود، ان کی قبریں بھی ختم، ان کے مجسمے بھی ختم، ان کے نام لیبا بھی ختم، کیا وہ بھی اٹھائے جائیں گے؟ یہ انکار تھا ان کا، أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، کیا ہمارے پچھلے بھی اٹھائے جائیں گے؟ جب یہ انہوں نے یہ انکار کیا، ادھر رب نے اپنے محبوب کو حکم دیا، قل، محبوب ان کے اعتراض یہ نہ سمجھو کہ یہ اعتراض کر رہے ہیں تو یہاں کوئی جواب نہیں ہے، محبوب آپ ہمارے سکھائے ہوئے ہیں،
ہمارے پڑھائے ہوئے ہیں. جناب من آج اگر کوئی جامعہ اشرفیہ کا فارغ ہو تو اسے اہمیت دی جاتی ہے کہ بھائی مصباحی ہے. اگر کوئی جامعہ ازہر کا فارغ ہو اسے اہمیت کا مقام دیا جاتا ہے کہ ازہری ہے. جو رب سے پڑھا ہوا ہو وہ کتنی اہمیتوں کا حامل ہوگا. کہا ہر سوال کا جواب موجود ہے, سوال کریں محبوب آپ جواب دیں. ہاں یقیناً ایسا ہوگا. وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ, اور اس حالت میں تمہیں اٹھایا جائے گا کہ تم ذلت کے ساتھ اٹھایا جاؤ. وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ, ہاں کیوں نہیں اٹھائے جاؤ گے. جواب دیجئے انہیں. وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ, واو حالیہ ہے. وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ, اس حالت میں اٹھائے جاؤ گے. داخرون, کہ تم ذلیل ہوگے. اب یہ ذلیل ہونے کی دو وجہ ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب بندہ کسی چیز کا پرزور انکار کرے, ماننے کوئی تیار نہ ہو. بفرض محال, فار ایگزامپل میں یہ کہوں کہ آسمان نہیں ہے, انکار کر دوں میں, اور پوری زندگی اس کا پرچار کرتا پھروں, میں اشتہار لگوا دوں, میں بڑے بڑے بینر لگوا دوں, لوگوں ہوشیار ہو جاؤ آسمان ہے ہی کوئی نہیں, آسمان ہے ہی کوئی نہیں. پوری زندگی میں یہ کہتا رہوں, بالآخر جب میری موت کا وقت قریب آئے, اس حال میں کہ میں نے پوری زندگی آسمان کے وجود کا انکار کیا ہے, پھر کوئی عقل مند شخص آ کر دلائل کے ذریعے مجھے سمجھا دے یہ ہے آسمان, تو اب بتائیے میری ذلت کا عالم کیا ہوگا. میں ذلیل ہوں گا نہیں ہوں گا؟ اپنے آپ میں پانی پانی ہو جاؤں گا کہ نہیں ہو جاؤں گا؟ جس بات کا میں نے پرزور انکار کیا, پرزور جس کے بارے میں نے کہا کہ ہے ہی نہیں, وجود ہی کوئی نہیں, پھر کوئی ثابت کر دے کہ یہ ہے, تو کس قدر ذلیل ہوں گا. انکار پوری زندگی کافر کرتے رہے کہ قیامت نہیں آئے گی, مرنے کے بعد زندہ نہیں ہوں گے, لیکن پھر قیامت میں کھڑے کر دیے جائیں گے تو اپنے آپ اتنے ذلیل ہوں گے, اپنے آپ پانی پانی ہو رہے ہوں گے. ہائے ہم نے جس کا انکار کیا, لو وہ تو آ گئی, ارے وہ تو آ گئی. تو ایک معنی تو اس کا یہ ہے کہ اس انداز میں ذلیل ہوں گے, اور دوسری ان کی ذلت کا عالم یہ ہوگا. یہ تفسیر ضیاء القرآن میرے سامنے ہے, اس کے صفحہ نمبر 200 پر ہے کہ اللہ انہیں زندہ فرمائے گا اس روز, اس کفر اور انکار کے سبب ان کو اس قدر ذلت کے ساتھ اٹھائے گا کہ ان کے سر جھکے ہوئے ہوں گے, اور مارے خوف کے چہرے زرد اور ہونٹ خشک ہو رہے ہوں گے. جب انتہائی درجے کا خوف ہوتا ہے تو یہ حالت ہوتی ہے, چہرے پیلے پڑ جائیں گے اور ہونٹ مارے خوف کے تھوک باقی نہ رہے گا, خشک ہو جائیں گے, اور سینوں میں دل دھڑکتے ہوں گے. اس حالت میں ان کے یہ خوف کا عالم ہوگا. وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ, کہا محبوب کہو ان سے, کہو ہاں تم اٹھائے جاؤ گے. وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ, اس حالت میں کہ تم ذلیل ہوگے. اور اٹھائے کس طرح جاؤ گے؟ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ, یہ تو صرف ایک چیخ ہوگی. پیچھے درس قرآن میں جس کا ذکر ہو چکا ہے, دوسری سور جو انسانوں کو زندہ کرنے کے لیے پھونکی جائے گی. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ, بس ایک پھونک ہوگی, رب کی جانب سے ایک اشارہ ہوگا, ایک حکم ہوگا. فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ, سب کے سب اٹھیں گے اور ادھر دیکھنے لگیں گے, گھومنے لگیں گے. فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ, دیکھنے لگیں گے, ساری ہولناکی کو دیکھیں گے, اپنے اعمال کو دیکھیں گے, اپنی کرتوت کو دیکھیں گے, 50,000 سال کے دن کو دیکھیں گے, سورج سوانیزے پر ہوگا اسے دیکھیں گے, پسینے کو دیکھیں گے, بدبو کو دیکھیں گے, ہر چیز کو جب دیکھیں گے, وَقَالُوا, تو کہیں گے یا ویلنا, ہائے ہماری خرابی. اللہ ہمیں کفر سے بچائے, بد مذہبیت سے بچائے, اللہ ہمیں آخر تک ایمان پر قائم رکھے. ایمان ہے تو پیارے اسلام بھائیوں سب کچھ ہے. ایمان کی دولت چھن گئی تو کہاں کیا ہوگا ہمارا. اور آج جس چیز کی ہمیں سب سے بڑی فکر کرنا چاہیے تھی, آخری جملے ہیں بس ختم ہے درس قرآن, اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, کوئی مجھے جواب نہ دے, اپنی ضمیر سے پوچھ لے. ہماری دعاؤں میں رزق میں برکت کی دعا ہے, والدین کی صحت کی دعا ہے, ہمارے دعاؤں میں مال و دولت کی کثرت ہے, ہماری دعاؤں میں اگر ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے تو مانگ رہے ہیں ہم,
گاڑی ہے تو کار مانگ رہے ہیں ہم، دنیا کی ہر چیز ہماری دعاؤں میں ہے، کیا ہماری دعاؤں میں یہ بھی ہے کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا؟ اگر ہے تو مبارک ہے، اور اگر نہیں ہے تو جو سب سے زیادہ قیمتی شے تھی ہم بھول گئے اسے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی حفاظت کی دعا فرمائی، حالانکہ وہ جان ایمان ہے، ہم اسے بھول گئے۔ ٹی وی، کار، موٹر سائیکل، دھن دولت، سب کچھ ہم مانگ رہے ہیں، صرف ایمان نہیں مانگ رہے ہیں۔ حالانکہ ہم اس زمانے میں موجود ہیں، پیارے اسلامی بھائیوں توجہ دیجیے گا، جس زمانے کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ انسان صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا۔ ہم اس زمانے میں ہیں، ہم اس زمانے میں ہیں میرے پیارے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے درس قرآن کے ممبران، کہ جس زمانے کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا گناہ کرنا عام ہو جائے گا۔ جس طرح جانور ایک دوسرے سے ملاپ کرتے ہیں، اس طرح لوگ آپس میں ملاپ کریں گے، اس طرح سے فحاشی اور عریانیت پھیل جائے گی۔ کیا ہم اس زمانے میں نہیں ہیں؟ حضور نے اپنے زمانے میں دجال سے پناہ مانگی تھی اور حکم دیا تھا کہ اماموں پر لازم ہے کہ ممبروں پر دجال سے پناہ کی دعا مانگیں، لیکن آج ہم کس قدر بھول چکے ہیں اپنے ایمان کو۔ ہائے رے سب سے بڑی قیمت، ہائے رے سب سے قیمتی اثاثہ، ہائے رے سب سے بڑی پونجی، اور اس کے لیے کوئی دعا نہیں۔ حالانکہ حضور کی حدیث ہے انما الاعتبار بالخواتیم کما قال رسول اللہ، اعتبار جو ہے وہ خاتموں کا ہے، لیکن ہم دعا نہیں کرتے۔ آج سے ارادہ کریے درس قرآن کا پیغام لے کر جائیے، ہمیشہ دعاؤں میں جب بھی ہاتھ اٹھیں گے ہم اپنی ایمان کی خیر مانگیں گے۔ ارے بھائی ہم نے 4-5 پارے پڑھ لیے، اور ہر پارے میں میں سمجھتا ہوں ہر صفحے کے اندر کافروں کے لیے وعیدیں موجود ہیں، ہر دوسرے تیسرے سورت کے اندر کافروں کے بارے میں ذکر موجود ہے کہ ان کا یہ حال ہوگا۔ تو پھر ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اگرچہ ریڑی چلانے والا بنایا ہے، اگرچہ ہمارے پاس زیادہ دھن دولت نہیں، زندگی ہماری کنی چلانے میں گزری ہے، بسولی چلانے میں گزری ہے، اگرچہ گارا اٹھانے اور اینٹ اٹھانے میں گزری ہے، لیکن ہم خوش نصیب ہیں، سب سے بڑے دولت مند ہے کہ جو دولت بڑے بڑے امیروں کو نصیب نہیں ہوئی وہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کے صدقے ہمارے جھولی میں ڈال دی ہے۔ ایمان کی اہمیت ہے جناب من، میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے پیارے دوستوں، اسلام کی اہمیت ہے۔ شکر کریے اللہ رب العزت کا، شکر کیجئے کہ محبوب کے صدقے میں ہم جیسے نکوڑوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا ہے، ورنہ ذرا ذرا سی باتوں پر ایمان سلب کر دیا جاتا تھا، سزائے دے دی جاتی تھی۔ حضور کا صدقہ ہے کہ آج ہم جیسے گنہگار بھی ایمان کی دولت سے میسر ہیں۔ کہیں گے وقالو، جب دیکھیں گے سارے حالات اور دیکھیں گے کہ بس ٹھکانہ جہنم ہے اور ہمیشہ رہنا ہے، خالدین فیہا، ہمیں بار بار بتایا گیا تھا خالدین فیہا خالدین فیہا، ہمیں معلوم چل گیا کہ اب جہنم ہے اور اس میں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، تو کیا کہیں گے؟ یا ویلنا، ہائے ہماری خرابی، ہائے ہماری خرابی، ھذا یوم الدین، یہ تو بدلے کا دن آ گیا، ہم نے تو پتھر بھی پھینکے ہیں، ہم نے تو آپ کی ایڑی مبارک کو خون سے آلود بھی کیا ہے، ارے ہم نے تو آپ کے پیٹھ پر اونٹ کی اوجڑی بھی رکھی ہے، ہم نے تو آپ کو جادوگر بھی کہا تھا، ہم نے تو آپ کو ساحر بھی کہا تھا، ہم نے تو آپ کو مجنون بھی کہا تھا، ہم نے تو اوباش لڑکے آپ کے پیچھے بھگا دیے تھے جو آپ کو دیوانہ کہتے تھے، ہائے ہائے ہم نے کیا کر دیا، پوری زندگی ہم نے مخالفت کی، کبھی بدر کے اندر، کبھی احد کے اندر، کبھی حنین کے اندر، کبھی فتح مکہ کے اندر، ہائے ہائے ہائے، اب کیا ہوا؟ آج تو وہ دن آ گیا جس دن بدلہ ملنا ہے، آج تو ہمیں نہ بخشا جائے گا نہ ہمیں چھوڑا جائے گا، اب تو ہمارا ٹھکانہ ہے تو جہنم ہے، یا ویلنا، ہائے ہماری ہلاکت، ہائے ہماری ہلاکت۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس سے پہلے کہ کہیں ہمیں نہ کہنا پڑے اپنے گناہوں کے سبب، وہ ٹھیک ہے دامن مصطفیٰ ہمارے ہاتھ میں ہے، انشاءاللہ تعالی یہ رہا تو جنت ہماری ہے، ہاں ہے، لیکن ان حالات میں اگر ہم جس زندگی میں ہم جی رہے ہیں
کہ اچانک موت پر بھی ہمیں افسوس نہیں ہوتا ہے، اچانک موت پر بھی۔ جناب منتی صاحب کے جنازے میں نے دیکھا جاتے ہوئے لوگوں کو کہ ٹھٹا کرتے ہوئے جا رہے تھے، حالانکہ منتی صاحب کی موت ایک عبرت کی موت تھی ہمارے لیے۔ بڑا صدمہ اور رنج پہنچا مجھے، میں نے دیکھا رے شام ملاقات ہوئی اور صبح چلے گئے، لیکن اس میں بھی ٹھٹا۔ اس قدر ہم غافل ہو چکے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو ہم چلے جائیں اور ہمیں توبہ کی توفیق نہ ملے، ہم یہ کہتے ہی رہ جائیں کہ کل سے پڑھیں گے نماز، کل سے پڑھیں گے نماز، ہم یہ کہتے ہی رہ جائیں اگلی سال قربانی کریں گے، ہم یہ کہتے ہی رہ جائیں کہ اس بار چھوڑ دو اگلی بار زکوٰۃ دیں گے، ہم یہ کہتے ہی رہ جائیں کہ ابھی مال و دولت ہے چلو بیٹوں کی شادی کر لیں، ابھی مال و دولت ہے چلو یہ زمین خرید لیں، یہ پلاٹ خرید لیں، یہ خرید لیں، وہ خرید لیں، اور حج پر جائے کوئی نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم چلے جائیں اس دنیا سے اور پھر ہمیں قیامت کے دن کہنا پڑے یا ویلنا۔ اللہ اکبر، کہیں ہمیں قیامت کے دن نہ کہنا پڑے یا ویلنا، ہائے ہماری خرابی، ہائے ہمارے، کہیں ایسا نہ ہو کہ موبائل ہمارا چلتا ہو اور عریانیت کی اور بے حیائی کی تصویریں ہمارے سامنے موجود ہوں اور ہماری روح نکل جائے اور پھر قیامت میں ہم اپنے اعمال کو دیکھ کر کہیں یا ویلنا۔ کہیں ایسا نہ ہو تکبر اور گھمنڈ اور غرور، عجب، ایٹیٹیوڈ، ایگو کے اندر ہم رہتے چلے جائیں اور قیامت کے دن ہمارا حال اس طرح سے ہو کہ چیوٹی کی طرح قیامت کے میدان میں رینگتے ہوں اور لوگ ہمیں رونتے ہوں اور ہمیں اپنی زبان سے یہ کہتے ہوں یا ویلنا، یا ویلنا، ہائے ہماری خرابی، ہائے ہماری خرابی۔ ہمیں بھی بدلنے کی ضرورت ہے، آپ کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے۔ اس زندگی کے ہیں دو جہاں، ایک یہ جہاں، ایک وہ جہاں، سانسوں کی اس مالا میں رنگ پرو لو عشق رسول کا، سانسوں کی اس مالا میں رنگ بھر دو نماز کا، سانسوں کی اس مالا میں رنگ بھر دو حب رسول کا، پھر کیا یہ جہاں، کیا وہ جہاں، ساتھ ہوں گے محبوب دو جہاں۔ تو کافر کہیں گے یا ویلنا ھذا یوم الدین، ارے یہ تو بدلے کا دن ہے، اور پھر فرشتے کہیں گے، بعض روایتوں میں آتا ہے یہاں تک کلام ختم ہو گیا کافروں کا اور پھر یہاں سے فرشتوں کا خطاب شروع ہوا، فرشتے کہیں گے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کافر ہی کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ھذا یوم الفصل، ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، یہ ہے فیصلے کا دن جس کا تم انکار کرتے تھے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپس میں کہیں گے ارے دیکھو ہم اس کا انکار کرتے تھے، تم کرتے تھے، تمہاری وجہ سے ہم نے بھی کرا، دیکھو یہ آ گیا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ فرشتے کہیں گے کہ یہ ہے فیصلے کا دن، ہمارے پاس اتنی روشن کتاب موجود ہے، پھر بھی افسوس کے ساتھ کیا بتاؤں میں اپنی قوم کا درد، اتنی روشن کتاب موجود ہے، اتنے واضح بیان موجود ہیں، پھر بھی چوراہوں پر تاپنے سے فرصت نہیں ہے، ہمیں نہیں ہے فرصت، ہمیں چوراہوں پہ تاپنے سے، ہمیں پردھانوں کو جتانے سے فرصت نہیں ہے، ہمیں کاریالہ بھرنے سے فرصت نہیں ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اس قرآن کے سائے میں آ جائیے، اللہ تعالی ہمارے تمام مسائل اس قرآن کے صدقے دور فرما دے، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سبوں کو خوب عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، میرے ساتھ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔